بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو اتوار کل گزرا ہے اس پہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا میرے دوست، میرے بڑے بھائی انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کے باہر، جہاں پہ وہ اپنے اتوار کا لیکچر دیتے ہیں کہ تقریباً 10 بج کے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک لڑکا کہنا غلط ہے، 18 سے 20 سال کے درمیان کا بندہ موقع کے اوپر اترتا ہے۔ تو ان کی اکیڈمی کے سامنے نا اپوزٹ سائڈ جو روڈ پہ گرین بیلٹ ہے وہاں پہ وہ لیٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ لیٹتا ہے تو وہاں سے پھر وہ اکیڈمی کا جو دروازہ ہے، جہاں پہ اکثر 2-3 آپ سمجھیں اکیڈمی کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہمارا دوست ہے ابرار، وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ، اور 4-5 پولیس اہلکار ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ فائر کھول دیتا ہے۔ وہ شروع میں برسٹ مارتا ہے، برسٹ مار کے پھر وہ سنگل شاٹ لینا شروع کرتا ہے، اور اس کی کارروائی کے اندر پولیس بہادری دکھاتے ہوئے اس پہ فائر کرتی ہے۔ اب وہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی، کافی خوفناک ہے، جس طرح وہ لیٹ کے ایک ٹرینڈ بندے کی طرح فائر کر رہا ہوتا ہے، اور پولیس جوابی فائر کرتی ہے تو بندے پہ موقع پہ قتل ہو جاتا ہے۔ ایک پولیس اہلکار ہے بہادر، اس کے پیر میں گولی لگتی ہے، الحمدللہ اب وہ سٹیبل ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زندگی کے اوپر جتنے حملے ہو چکے ہیں، جس نوعیت کے حملے ہو چکے ہیں، جس طرح ان پہ فرضی پرچے کٹوائے جاتے ہیں، ان کو جال سازیوں کے تحت مقدموں میں پھنسایا جاتا ہے، تو ایک چیز تو میرے خیال ہے انجینئر محمد علی مرزا کے جو مخالفین ہیں ان کو سمجھ جانی چاہیے کہ یہ بندہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، یہ بندہ آپ سے گھبراتا نہیں ہے، اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر آپ ان کو کوئی بھی نقصان پہنچائیں گے تو ان کی دلیلوں کی سچائی اور تگڑی ہو جائے گی۔ یہ بات کرتے ہیں کہ میں چلتی پھرتی 302 ہوں، ان کو یہ پتہ ہے کہ جس دن میرے پہ کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو میرے دلیل اور سامنے آتے ہیں، میں اور دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ میری نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ در حقیقت ہمارے علماء انہی حرکتوں پہ آ گئے ہیں جو ہمارے سیاستدان کرتے رہے ہیں، جو ہمارے باقی طاقتور لوگ کرتے رہے، امیر لوگ کرتے رہے، کہ جہاں پہ گفتگو سے بات نہ بنے، اگلے کا دلیل تگڑا ہو تو اس کو مار دو۔ علماء سے یہ زیادہ شرمندگی ہمیں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن اور سنت کے چوکیدار ہیں، ان کو قرآن اور سنت کا علم ہے۔ جو دجل وہ اس وقت دنیا میں مچا رہے ہیں، یہ ساری حرکات و سکنات کر کے، یہ صرف اور صرف اسلام کا مقدمے کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ مثالیں دے دے کے ملحد اور لوگ جو اسلام دشمن ہیں اسلام کی توہین کرتے ہیں، اور یہ مثالیں کون دلواتا ہے؟ یہی علماء۔ جتنا میں انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو جانتا ہوں، جتنا وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کی ان حرکتوں سے ڈر جائیں گے، یا ان کو کوئی بھار یا فرق ہوگا؟ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا سے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، آپ پبلکلی ڈس ایگریمنٹ کریں، آپ اپنا موقف رکھیں، وہ اپنا موقف رکھتے رہیں۔ ہمیں کئی چیزوں پہ علی بھائی سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ اپنا موقف رکھتے ہیں، آپ اپنا موقف رکھیں۔ تو ایک معاشرے کے اندر سروائیو کرنے کے لیے اگر آپ وائلنس پہ اتر آئے ہیں، اور وہ بھی ایسے آرگنائزڈ وائلنس کے اوپر جہاں پہ آپ عدالتیں استعمال کر رہے ہیں، فیک بلیسفیمی کیسز ان کے خلاف بنوا کے، جہاں پہ آپ باقاعدہ بندے ہائر کر رہے ہیں ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ وہی چیز کر رہے ہیں جو پوری دنیا فیئر کرتی ہے، کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ بیسیکلی دہشت گرد ہوتے ہیں، اور ہم ڈسپائٹ ہمارے علماء کی بیسٹ کوشش ان کے اوپر یہ لیبل لگنے نہیں دیں گے، چاہے ہمیں انہیں گھسیٹ کے ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں لانا ہو۔ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے گھسیٹ کے سارے علماء کو ماڈرن ایج میں لایا کہ یوٹیوب استعمال کرو۔ آپ آج سے 7، 8، 9، 10 سال پہلے یوٹیوب کے بارے میں ان کا موقف سن لیتے تو آپ کہتے کہ آج یہ بندے یوٹیوب پہ آتے کیسے؟ تو یہ ان دونوں بندوں کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اس لوکل نیوز سے آگاہ کر دیں، کیونکہ انفارچونیٹلی مجھے بڑا افسوس ہے، کل رات میں نے ٹویٹر دیکھا۔ ٹویٹر اول تو دیکھنا نہیں چاہیے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹویٹر بالکل ہی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا تو لوگ جو کلمات ادا کر رہے تھے، ایک بندہ جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے لیے، اور جس نے حملہ کیا اس کے لیے جو وہ کلمات ادا کرتے کہ وہ تو جنت پہنچ گئے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، ایسا کچھ نہیں میرے بھائی، بالکل ایسا کچھ نہیں۔ آپ کسی پہ ایکسٹرا جوڈیشل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، سر کوئی رزلٹ نہیں آئے گا۔ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر بتا، لیکن جو چیز قرآن و سنت میں ملتی ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے یہ نکل آئے گا، سب کا نکلا ہے۔ جتنے لوگ موٹیویٹڈ تھے شخص کے خلاف، ان کا جذبہ نکلا ہی نکلا ہے۔
جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، توحید کے معاملے میں، ان کا جوش نہیں نکلتا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جوش اینڈ تک نہیں نکلا تھا، پھانسی کے پھندے پہ جاتے ہوئے بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ وہاں بھی استاد کے روپ میں جو بندہ انہیں لے کے جاتا تو کچھ سکھا کے ہی جا رہے تھے، کیونکہ ان کا پیشن ایک شخص کے لیے نہیں تھا یا ایک شخص کی نفرت میں نہیں تھا، ان کا پیشن اسلام تھا۔ یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ ابھی نہیں سمجھیں گے تو ان قریب یہ لوگ آپ کو سمجھا دیں گے۔ ایک بندے نے موٹیویٹ کیا ایک انسان کو کہ تم ایک سیاستدان پہ حملہ کر دو، اس انسان کو پھانسی ہوگی جس نے حملہ کیا، جس پہ حملہ ہوا وہ فوت ہو گیا، اور جس انسان نے موٹیویشن دی وہ آج ہی بیٹھا ہے۔ دیکھیں نا کیسے ہے، اگر اتنی ان کو محبت ہے تو یہ خود آئیں نا، خود آ کے فائر کریں۔ خود تو جب اکیڈمی آتے ہیں یا اکیڈمی کے باہر آتے ہیں یا اکیڈمی کے بارے میں بات کرتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا مولانا اسحاق کے بارے میں بات کرتے تھے، یا ڈاکٹر اسرار کے بارے میں بات کرتے تھے، یا مولانا مودودی کے بارے میں بات کرتے تھے، تو وہ دور سے بیٹھ کے اپنی خانقاہوں سے بیٹھ کے سب گالیاں دیتے تھے۔ یہ ان کا علمی لیول ہے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ اگلی خبر جو میں کور کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ ہر ہٹ کنڈا، ہر فارمولہ لگا چکے ہیں ایران کو پھنسانے کے لیے۔ ایران کے ساتھ ان کی سیز فائر ہوتی ہے، ایران اپنا بلاکیڈ ہٹانے کی طرف جاتا ہے تو امریکہ وہاں سے بلاکیڈ لگا دیتا ہے۔ ایران کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا؟ ایران نیگوشیشن ٹیبل پہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یو ایس اے کوئی نہ کوئی گالم گلوچ کر کے اس کو مجبور کرتا ہے۔ ایران کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار، ہم اپنی طرف سے بلاکیڈ کھول دیتے ہیں، آپ امریکہ والی سائڈ سے کھولتے ہیں۔ امریکہ نہیں کھولتا، ایران یہ چیز دیکھتا ہے، جیسے ہی انڈین شپ جاتے ہیں اسے فائر کھول دیتا ہے۔ اب انہوں نے فائر ایک یو کے شپ پہ اور ایک فرینچ نیوی ویسل بھی کھول دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ آپ نہ ہم۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، وہ بار بار یہ تاثر دے رہا ہے کہ امریکہ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا بلاکیڈ سے، نہیں پڑتا تو اٹھا کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اٹھا کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ایک ایرانین میسائل جو ہے وہ امریکہ نہیں پہنچتی، امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے ایران سے، جس طرح عراق کا کوئی تھریٹ نہیں تھا امریکہ کو، افغانستان کی طالبانہ کوئی تھریٹ نہیں تھا امریکہ کو۔ القاعدہ امریکہ نے بنائی تھی، وہی امریکہ کو جا کے لے ڈوبی، یہ ان کی اپنی کرنی، لیکن ان ملکوں سے کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ $500 ملین کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے ایران کا اسٹریٹ آف ہرموز بند رکھنے کے لیے، اور ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا ان کو نست و نابود کر دوں گا، ان کے سارے برج توڑ دوں گا، ان کے سارے پاور ری ایکٹر توڑ دوں گا، صرف یہ نیگوشیٹ کریں۔ بہت اچھی ڈیل میں دے رہا ہوں، بہترین ڈیل ہے، اس سے بہتر ڈیل نہیں مل سکتی۔ ہم پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو جشن کا سما بنایا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ملک ہمارا کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں آنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا رزلٹ کہاں آئے گا۔ 3 مدعے ہیں۔ ایران اگر نیوکلیئر ویپنز یا نیوکلیئر انریچمنٹ گیو اپ کرتا ہے تو ایران ورچولی اسرائیل کی رحم و کرم پہ آ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر ایران اسٹریٹ آف ہرموز کمپلیٹلی اوپن چھوڑتا ہے اور بھتہ اس پہ یا ٹول چارج نہیں کرتا تو ایران کی ری بلڈنگ پروسیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نمبر 3، ایران اگر اپنے بیلسٹک میسائلز پروگرام کو وائنڈ بیک کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کلیئرلی کہہ دیا کہ بیسکلی پرابلم بیلسٹک میسائلز پروگرام ہے، تو پھر ایران ورچولی ڈیفینس لیس ہو جاتا ہے، تو ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بن جاتا ہے۔ یہ تینوں ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں ایران کو۔ اس کے تبادلے میں ایران کو کیا ملے گا اگر یہ 3 چیزیں وہ کرتا ہے، یا ان میں سے 2 چیزیں کر دیتا ہے؟ ایران کے جو ایسٹس جو اسی کے پیسے ہیں اس کو مل جائیں گے، یعنی جو پیسے اس کے ہیں وہ اس کو مل جائیں گے، اضافی کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور سارے ایسے ڈی فریز نہیں ہوں گے، لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ $18 سے $20 بلین ڈی فریز ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا محرک آپ کو نظر آیا کہ یہ ڈیل بن جائے گی؟ پلیٹو کی ایلیگوری آف دا کیو اور جم کیری کی ڈارک کامیڈی دا ٹرومن شو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں ایک طرف پلیٹو بات کرتا ہے اس انسان کی جس کو قید میں رکھا گیا ہے اور اس کی جو دنیا ہے اس کے لیے کیوریٹ کی جاتی ہے اور اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے باہر والی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ٹرومن شو کے اندر سپوائلرز یہاں نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کو سپوائلرز چاہیے تو آپ کو ہمارا دا کلب جوائن کرنا پڑے گا۔ YonPodcast.com پہ جائیں، اپنی ممبرشپ پرچیز کریں تاکہ جمعے کے جمعے میں آپ کو پاپولر موویز اور ٹی وی کے بارے میں سپوائلرز دے سکیں۔ شکریہ۔ ہر قسم کے فساد اور دجل سے امریکہ اور اسرائیل کام لے رہے ہیں۔ سیز فائر ہو گیا لیبنان کے اندر، ساؤتھ میں سٹیز کا ڈیمولیشن ابھی بھی جاری ہے، غزہ کے اندر ایک نیا ویو
شروع کرنے لگا ہے IDF. کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے حماس کے سامنے ڈیمانڈ رکھی تھی تم انکنڈیشنل سرنڈر کرو، تو حماس نے کہا ہم نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم میس جینوسائڈ دوبارہ کریں گے. آدھا غزہ ہم نے فلیٹن کر دیا، باقی آدھا بھی کر دیں گے. میجر گورو آریہ جو خنزیر ہے انڈیا نے رکھا ہوا ہے پالتو اپنا، وہ کہتا ہے کہ 50 بم اور گراؤ غزہ کے اوپر، 100 بم اور گراؤ لبنان میں. دی تھنکنگ آف مین ہیز چینجڈ. کیوں؟ ہم نے جینوسائڈ کو نارملائز کر دیا. انجینئر محمد علی مرزا پہ 7واں حملہ ہوا ہے، ہم نے نارملائز کر دیا وائلنس. جتنا آپ اس کو نارملائز کرتے جائیں گے اتنا ہی آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے یہ فساد مچانے کا. اسلام آباد اور پنڈی میں مکمل تیاری ہو چکی ہے. اس ایوننگ یعنی منڈے کی ایوننگ کو، آئی تھنک جب تک امان سیکنڈ کلپ ریکارڈ کرے گا تب تک پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ ہیں. لیکن وہی امریکن وقف جو پہلے آیا تھا وہی آ رہا ہے. اس میں JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر شامل ہیں. بہت ساری بحث و ٹپنی ہوئی تھی اس بات پہ کہ JD وینس آئے گا نہیں آئے گا، لیکن وہ آ رہا ہے. ایران کے جو فورن منسٹر اسپوکسمین ہے اسماعیل بغائی، انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سو کالڈ بلاکیڈ آن ایران پورٹس اور کوسٹ لائن از ناٹ اونلی اے وائلیشن آف پاکستانی میڈیٹڈ سیز فائر بٹ آلسو بوتھ ان لافل اینڈ کرمنل. یعنی کہ ہمیں اب بھی نہیں سمجھ آتا کہ معاملات کیسے سیٹل ڈاؤن ہوں گے. 7% اسٹاک سلائڈ ہوا ہے ایز ایران US نیول فلیئر اپ ہو گیا ہے. بیرل کی پرائس پھر اوپر چلی گئی ہے. انڈیا کا تیل بند ہے. مڈل ایسٹ کے ٹریڈ روٹ تیل کے پوائنٹ آف ویو سے بند ہیں. یورپ کا تیل بند ہے. واحد جس ملک کا تیل آ رہا ہے وہ پاکستان ہے. ابھی بھی آج ہی غالباً ہمارا کروڈ آئل لینڈ کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی چیزیں سستی نہیں ہو پا رہی، اور ایشو یہ اتنا آ گیا ہے کہ امریکہ کو بھی اب یہ فیل ہو رہا ہے. US energy چیف کہتا ہے کہ ود دا ریزولوشن آف دا ایران کانفلکٹ یو سیل پرائسز گو ڈاؤن، however they will stay above $3 per gallon until next year. یعنی کہ امریکہ کو بھی یہ پنچ فیل ہونی ہے. محمد باقر غالباف کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ انتہائی سخت ہے. انہوں نے کہا کہ میں ریڈی ہوں سیکریفائز کرنے کے لیے بہت میری زندگی اور میری ریپوٹیشن سو دیٹ دا پیپل کین اٹین دیئر رائٹس. آئی ایم ریڈی فار مارٹرڈم. وی آر ریڈی ٹو شیڈ بلڈ اینڈ ٹو انڈیور ڈیپ ہارڈ شپ. یعنی کہ بالکل وہ ایک آپ سمجھیں سر پہ کفن باندھ کے پھیر رہے ہیں. دشمن جو تھا اس کو وینیزویلا ٹائپ ایران چاہیے تھا کہ جہاں پہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہٹاتا، گورنمنٹ کلیپس کرتی اور پھر وہ آئل آکشن آف کر دیتا. ان کا وی آر فلی پرویئرڈ اف دے میک ایون دا سلائٹسٹ مسٹیک وی ول رسپونڈ وتھ فورس. یعنی کہ اب جب مذاکرات کی طرف معاملات جا رہے ہیں تو سارے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ پچھلی دفعہ یاد کریں تو جب مذاکرات کے ٹیبل پہ جا رہے تھے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں پوری سویلائزیشن ہی اڑا دوں گا ایران کی، اور اس کے بعد مذاکرات کے ٹیبل پہ گئے تھے. اب ایران وہ ریٹرک دے رہا ہے، لیکن ایران نے ساتھ وارننگ شاٹس بھی ماری ہیں. اگین ہم دعا گو ہوں گے کہ یا اللہ کوئی رزلٹ اس میں سے نکل آئے، کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے. لیکن جہاں پہ امریکہ کو ڈیمیج ہوا ہے، اس کی پاور ہیجمنی کو ڈیمیج ہوا ہے، تو اس کا ایک اور نشانی سامنے آ گئی ہے. UAE نے امریکہ کو انفارم کیا ہے کہ کیونکہ ڈالر ان کے پاس کم ہو رہے ہیں تو وہ مجبوراً چائنیز یوان یا اور کرنسیز کے تحت آئل کی سیل اور ٹرانزیکشنز کریں گے. انہوں نے امریکہ سے بات کرتے ہوئے سیکیورنگ ایمرجنسی ڈالرز کی بات کی تھی اگر ایران کانفلکٹ ورسن کرتا ہے. یعنی کہ ہر قسم کا پریشر UAE ڈال رہا ہے، ہر قسم کا منطق لاجک استعمال کر رہا ہے. کسی طرح جو ریجنل پیراڈائم شفٹ ہو گیا کہ ایران از دی ڈی فیکٹو پاور ان دا ریجن. اس طرح ابھی ہم نے انڈیا کو چھتر مار کے بتایا تھا کہ ہم ملٹری پاور ان دا ریجن ہے، اسی طرح اب ایران نے پورے مڈل ایسٹ کو بند کر کے بتایا کہ اس خطے میں وی آر دا پاور آف دا ریجن. اب اس کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے. اس کے اوپر اب ایک میں بتانا چاہوں گا کہ UAE کے انفلوئنسر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، عقل دے. UAE کامنٹر ہیں عبدالخالق عبداللہ. انہوں نے کہا جی آئی تھنک اٹ از ٹائم اباؤٹ کلوزنگ دی امریکن بیسز ایز دیر اے برڈن ناٹ اے اسٹریٹجک ایسٹ. انہوں نے رائٹرس کو بتایا کہ UAE کو امریکہ کی ضرورت نہیں ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اس نے پروف کر دیا ہے کہ ایرانین ایگریشن کا جس طرح اس نے جواب دیا ہے کہ وہ پرفیکٹلی کیپیبل ہے. ہمیں صرف امریکہ سے ویپن خریدنے چاہیے. میرا خیال ہے یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ جو عربی ہوتے ہیں نا، دے آر اسٹوپڈ. آپ اگر عرب ملکوں میں پھریں نا، دی ایوریج عرب سے آپ ملیں گے نا، ہی ول بی ڈم. اگر آپ ان کے اسکولز میں بھی جائیں گے تو اکثر اوقات جو فورن نیشنلز ہوتے ہیں ان کے علیحدہ اسکولز ہوتے ہیں، اور جو عربی ہوتے ہیں ان کے علیحدہ اسکولز ہوتے ہیں. بیچاروں کے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے فورن نیشنل کے اسکولز کے ساتھ. ڈم بات ہے. اگر تمہارے پاس آج امریکن بیسز نہ ہوتی، UAE کو اٹیک ایران کیوں کرتا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر تمہارے پاس امریکن بیسز نہ ہوتی تم اپنی فوج ٹرین کیسے کرتے؟ اگر تمہارے پاس امریکن بیسز نہ ہوتی تو تمہیں امریکہ یہ ٹیک کیوں دیتا؟
اور ان سب کے باوجود پوری تمہاری اکانومی ایران نے بند کر دی. ایران نے کتنے کے بم مارے ہوں گے؟ ایران نے ٹوٹل 2700 اٹیک کیے تھے. کل ملا کے کتنے کے بم ہوں گے؟ $50 ملین $100 ملین کے بم مارے ہوں گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ویلیو کیا تھی ان ڈالرس کی؟ $200 ملین کے ہوں گے, $300 ملین کے ہوں گے. بلینز آف ڈالرس تمہاری اکانومی وائپ آف کر گئے ہیں. جب اسرائیل نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا کہ آئرن ڈوم اتنا اچھا ہے, تو پھر لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ جو راکٹ آتا ہے نا آئرن ڈوم کے اندر, اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہوتی. جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ملینز آف ڈالرس کا ہوتا ہے. فائنینشلی یہ جنگیں کیپیبل نہیں ہیں, بلکہ میتھمیٹکلی دے ڈونٹ میک سینس فار دیز کنٹریز. انفیکٹ نیو یارک ٹائمز اب بتا رہا ہے کہ تقریباً 40% ڈرون کیپیسٹی ایران کے پاس ابھی بھی ہے, 50 to 60% ان کے پاس انٹرسیپٹر کی کیپیسٹی ہے, اور 60-70% ان کے پاس بیلسٹک میسائل پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ 32-34 دن کی جنگ لڑی ایک ملک نے تنہا, اتنے اس نے بم مارے, اس کے باوجود ابھی وہ اپنے 50% کیپیسٹی کو نہیں پہنچا. تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بغیرت آدمی ہے, وہ نوٹ کرتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بائی دی وے, وہ دیکھتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنے دل میں یہ خندقیں رکھتا ہے. یوں ہی بھگتے گا, اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. پینٹاگون نے فائنلی فوٹیج ریلیز کیا یو ایس نیوی اوپننگ فائر ایرانین فلیگ کارگو شپ, یعنی کہ جہاں پہ ایران نے فائر کیا کچھ شپس پہ, تو امریکہ نے بھی فائر کیا ایرانی شپس کو روکنے کے لیے ایگزٹ کرنے سے. ہاؤیور چائنا کے شپس جا رہے ہیں, پاکستان کے شپس جا رہے ہیں. یہ دو ملک ہیں جو لگتا ہے ایگزیمپٹ ہیں فرام بوتھ ایران اینڈ امریکن سائڈ. آخری خبر جو ہم کور کریں گے وہ لوکل ہی ہے. پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا مردان کے اندر, جہاں پہ انہوں نے فلیکس کیا ہے کہ ان کے پاس عوامی پاور کتنی ہے, اسپیشلی کے پی کے کے اندر. اب وہاں سے یہ اسلام آباد موو کرتے ہی نہیں کرتے, تو اس پہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کا آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں. اوور آل اگر ہم آپ کو ایک سچویشن کا اوور ویو دے دیں تو اسلام آباد پرابلی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے امپورٹنٹ مذاکرات فرام انٹرنیشنل پالیٹکس ہوسٹ کر رہا ہے. آپ کا جو تیل کی قیمت ہے وہ اس طرح نیچے نہیں آ رہی, مے بی اس فرائیڈے تک وہ کو پرائس کم ہے. کاربن فرائیڈے کو ہوتی ہے نا پرائس چیک, فرائیڈے کو پرائس کم ہوئے کیونکہ ہمیں تو تیل کنٹینیوسلی ایران سے آ رہا ہے. آپ بھی جب ٹاکس کا فیز 2 ہونا ہے, جہاں پہ آج رات امریکن لوگوں نے پہنچنا ہے اور آئی بلیو کل ایران کے لوگوں نے پہنچنا ہے, آئی ڈونٹ سی کس پوائنٹ پہ کیا کمپرومائز ہوگا. دیٹ ول ناٹ لیڈ ٹو لانگ ٹرم ایگزسٹینشیل کانسیکوینسز. دعا کریں, ہمارے لیے بھی کریں, پوری مسلم امت کے لیے کریں, یہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے بھی کریں, ہمارے لیڈروں کے لیے دعا کریں کہ وہ یہ ڈیل نیگوشیٹ کر پائیں اور وہ کنونس کر پائیں دونوں فریقین کو برابری پہ آپ لوگ مکا کر لیں. دعا کریں کہ یو ای کی لیڈران کو ہدایت ہے وہ مسلم امت قتل کے عمل سے پیچھے ہٹیں اور مسلم امت کو جوڑنے کے عمل پہ آئیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.